ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مختلف معاملات میں مصروف ہیں۔ اپنے روزگار میں، اپنی تعلیم میں، اپنے رشتوں میں اور اپنی پریشانیوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے معاملات نے اس قدر مصروف کر دیا ہے، ہمیں ہماری الجھنوں نے اس قدر الجھا لیا ہے، پریشانیوں نے اس قدر ہمیں مصروف کر دیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد اور اصل ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں ایک نہیں دسیوں بار اللہ نے ہماری زندگی کے اصل مقصد، اصل ہدف کی طرف نشاندہی کی ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زندگی کے اس اصل مقصد کو سمجھو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ انہی آیات میں سے ایک آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 وہ بھی زندگی کا اصل مقصد سمجھا رہی ہے، عقیدے کی اساس بیان کر رہی ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، اس بات کا نعرہ لگا دیجئے، یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، میرے اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان صلاتی، میری نماز، یعنی میری تمام جو جسمانی عبادتیں ہیں وہ میرے رب کے لیے ہیں۔ وہ نسکی، نسک کا ترجمہ تو قربانی بنتا ہے، لیکن یہاں عمومی عبادت پر اطلاق ہوگا جس میں تمام مالی عبادتیں آتی ہیں، میری تمام مالی عبادتیں، و محیای، اور میرا آغاز، و مماتی، اور میرا اختتام اور انجام، سب کچھ للہ رب العالمین، میرے رب کے لیے ہے۔ آپ غور کیجئے سر کہ یہ آیت اسلام کی اصل روح ہے اور ملت اسلامیہ کا اور ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اگر آپ کہیں نا کہ حاصل اسلام بتائیے، نتیجہ اسلام بتائیے، تو یہ آیت آپ کے سامنے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ یہ آیت زندگی کے ہدف کا تعین کر رہی ہے، زندگی کا اصل مقصد، اصل روح بتا رہی ہے، تو اب اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اگر وقت ساتھ دے اور میں صحیح طریقے سے بات کو سمجھا پاؤں اور اللہ توفیق عنایت فرمائیں، تو 5 چیزیں ہیں جو اس آیت کے ذریعے سے اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سر جی اگر یہ 5 چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں اور ہم نے ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور دن رات کی پریشانیوں میں، فکروں میں، الجھنوں میں ان 5 فکروں کو بھی ایڈ کر لیا کہ یہ بھی میری اصل فکر ہے، یہ بھی میری اصل زندگی کا مقصد ہے،
تو یقین کیجئے کہ کامیابی کے دن شروع ہو گئے آج سے ہی انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں پہلی چیز جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے اندر، وہ ہے توحید خالص، یا آپ یوں سمجھ لیجیے اخلاص فی التوحید، اخلاص سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ اس آیت کا نعرہ کیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو یہ اخلاص کہ میرا جو کچھ بھی ہے، میرا بولنا، میرا لکھنا، میرا پڑھنا، میرا نماز پڑھنا، میرا سونا جاگنا، سب کچھ میرے رب کی رضا کے لیے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا اخلاص ہوگا، اور کیا توحید ہوگی؟ یہی مفہوم تو سمجھایا جاتا ہے ہر نماز کے تشہد میں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ التحیات للہ، تمام میری قولی عبادتیں جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں، لائک آپ ذکر کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، تمام قولی عبادتیں، والصلوات للہ، اور تمام بدنی جسمانی عبادتیں، والطیبات للہ، اور تمام مالی عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہیں، ساری کی ساری للہ للہ للہ، میرے رب کے لیے۔ یہ ہے اخلاص جو یہاں سمجھایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ ارادہ یہ رکھیے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنے رب کے لیے۔ تبھی وہ عمل اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اگر ارادہ اور نیت کے اندر فطور آ گیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے اصول دیا حدیث کے اندر، فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا الا ما كان له به خالصا وابتغي به وجهه، مگر صرف وہی عمل جو اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، صرف وہ عمل قبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ نے پتہ اصول کب دیا تھا؟ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ جہاد پہ جاتا ہے تو اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا بھی ہے، اجر بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ چلو واہ واہ بھی ہو جائے، ساتھ میں یہ ہے کہ جو شہرت بھی ہوگی، بہت کچھ مل جائے گا، مال غنیمت بھی ملے گا، یہ بھی فائدے وہ بھی فائدے، تو اشار اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، تو کیا اس کی نیت ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، اس کی نیت ہونی چاہیے اخلاص، خالص اللہ کی رضا۔ اس حدیث کو اور اس اصول کو پریکٹیکلی اگر آپ نے سمجھنا ہو عملی طور پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے دیکھ لیجئے کہ جب وہ ایک یہودی کے سینے پر چڑھ دوڑے اور اس کو قتل کرنے لگے، اور یہودی نے جو ہے وہ جواباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، اس کو مارنے کا ارادہ، قتل اس کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ کہا پہلے اس کو قتل کر رہا تھا اس ارادے سے کہ اللہ راضی ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے، اب یہ جو کہ اس نے مجھ پہ تھوکا تو میری عزت نفس مجروح ہوئی، اگر اب میں اس کو قتل کرتا تو شاید یہ ہے کہ میرا عزت نفس والا غصہ بھی اس میں ایڈ ہوتا تو اللہ میرا اجر ہی نہ ضائع کر دیتا۔ یہ پریکٹیکلی سمجھایا کہ خالص اللہ کے لیے۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عمل اللہ کے لیے، اس لیے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا سر جی، ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری پہلو، ظاہری پہلو کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ اس عمل کو کیسے کر رہے ہیں، کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کیسے کر رہے ہیں، آپ وہ عمل کیسے پرفارم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ آپ عمل کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، اندرونی موٹیو کیا ہے کسی بھی عمل کے، یہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ اب ان دو پہلوؤں کو سمجھنا ہو تو ایک دو چھوٹی چھوٹی مثال سمجھ لیجئے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی NGO بنائی، کوئی ادارہ بنایا، رفاہی ادارہ، کوئی یتیم خانہ بنا لیا کہ یتیموں کی جو ہے وہ اس میں کفالت کرے گا۔
تو اب ظاہری طور پر تو عمل بڑا خوبصورت ہے، اس سے بڑا عمل کیا ہوگا؟ بڑا نیک عمل ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس نے ایک ادارہ بنایا، فاؤنڈیشن بنائی ہے. لیکن یہ ہے کہ اندرونی موٹیو کیا تھا، وہ یہ عمل کیوں کر رہا تھا؟ آیا یہ کہ کوئی دنیاوی شہرت مطلوب تھی؟ آیا یہ کہ کوئی کاروباری منفعت، دنیاوی منفعت مطلوب تھی؟ یا انکم ٹیکس والوں کو چکمہ دینا اس کا ارادہ تھا؟ یا واقعی اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ تھا؟ یہ اس کا باطنی اور اندرونی پہلو ہوگا جو وہی جانتا ہے کہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے. تو یہ دو پہلو ہو گئے. اسی طرح کی ایک اور مثال لے لیجئے کہ جب کسی نے ابو جہل سے پوچھا تھا کہ تم مانتے ہو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، تم مانتے ہو؟ کہتا ہے میں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا تو نہیں، سچ ہی کہتے ہوں گے. پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ سچ ہی بولتے ہیں تو پھر ان کو نبی مان لو. کہتا ہے بات پتہ کیا ہے، ہم نے آج تک بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور ہم ہر مقابلے میں ان سے جیتے ہیں. انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے بھی خدمت کی، اور ان نے جو ہے وہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر و مرمت میں اور صفائی ستھرائی میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں. ہم نے بھی آگے چڑھ کے جو ہے آگے بڑھ کے خدمات سر انجام دیں. ہم کسی بھی معاملے میں ان سے پیچھے نہیں رہے. لیکن اب وہ ان کے اندر ایک نبی اٹھ کھڑا ہوا ہے، ہم نبی کہاں سے لے کے آئیں؟ ہم نبی کہاں سے لے کے آئیں؟ یہاں پہ آگے ہمارا شملہ جو نیچے گر جاتا ہے. اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کعبہ اللہ کی تعمیر و مرمت اور صفائی ستھرائی کی خدمات سر انجام دیتے تھے صرف اس لیے کہ ہمارا شملہ اونچا رہے، نہ اس لیے کہ میرا رب راضی ہو. تو یہ ہو گیا ظاہری پہلو اور باطنی پہلو. تو اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کیجئے تو صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ راضی ہو. نبی اسلام کی حدیث بھی اس بارے میں، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل. نبی اسلام نے فرمایا تم اپنی نیت کو خالص کر لو، صرف رب کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے. تو تم تھوڑا عمل بھی کرو گے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. آپ کا ذرہ بھی اللہ کے ہاں سونے سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو پہاڑوں جتنے اعمال بھی فجعلناہ ھباء منثورا، اللہ گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، کوئی ضرورت نہیں تمہارے اعمال کی. اس لیے کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اصل آپ عمل کس لیے کر رہے ہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے نا، من بنا مسجد للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس کا جنت میں گھر بنتا ہے. اب اگلی حدیث سنیے کہ پوری مسجد کا ذکر نہیں، فرمایا کہ من بنا مسجد للہ کمفحص قطاط بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص مسجد کی تعمیر میں، مسجد بنانے میں صرف اتنی مالیت ادا کر دیتا ہے جتنا ایک چڑیا کا گھونسلہ بن جاتا ہے، کہاں اس کے لیے اللہ قیامت کو جنت میں پورا گھر بنائیں گے. کیونکہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اس کی نیت خالص تھی. اس لیے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب یہ ارادہ ہوگا، یہ نعرہ ہوگا زندگی کا، یہ مشن ہوگا، یہ منہج ہوگا، یہ سوچ ہوگی کہ للہ 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 رب العالمین، پھر آپ کی زندگی کی ضروریات اور زندگی کے دنیاوی معاملات کو بھی اللہ عبادت کا درجہ دیں گے. آپ اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے نکلیں گے، وہ بھی ثواب لکھا جائے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں. لیکن اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی. میں جس طرح قیام اللیل سے اجر چاہتا ہوں، میں اپنے سونے سے بھی اسری اجر چاہتا ہوں. کیونکہ سوتا اس لیے ہوں تاکہ مزید دوبارہ سے تقویت ملے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا. تو اس لیے یہاں پہ عقیدہ سمجھا دیا گیا، اخلاص فی التوحید سمجھا دی گئی. اب یہ آخری جملہ نوٹ کیجئے، پھر اگلی بات کی طرف آتے ہیں. آپ نے اپنی نیت کو دیکھنا ہے، خلوص کو دیکھنا ہے 3 موقعوں کے اوپر. چیک کرنا ہے اپنے آپ. ایک پیرامیٹر دیتا ہوں آپ کو. نمبر 1، جب آپ عمل کرنے لگے ہیں، عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ چند سیکنڈ کا سٹاپ لیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل میں جھانکیں. اندر کی آواز سن، دماغ سے نہیں پوچھیں، عقل سے نہیں پوچھیں، دل سے پوچھیں کہ تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو، کیا مقصد ہے. اگر تو اندر سے آواز آئے اللہ کی رضا، رب کو راضی کرنے کے لیے، میرا رب راضی ہو جائے، وہ مجھے اجر دے، تو ویل اینڈ گڈ، وہ عمل کرو. لیکن اگر اندر سے آواز ہے نہیں، واہ واہ، شہرت، بلے بلے، یہ بھی وہ بھی یہ بھی، اللہ کی رضا کی بات ہی کوئی نہیں، تو پھر وہیں پہ اپنے دل کو پکڑو اور جکڑو اور اس کی ڈائریکشن بدلو کہ میں عمل کروں گا تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. وہاں پہ اپنی نیت کو خالص کرو.
کہ میرا رب راضی ہونے، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر دیکھیے وارے نیارے، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں۔ دوسرا موقع جب آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے عمل کرنے کے دوران، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل تو آپ شروع کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دوران عمل کچھ ایسے معاملات ہم سے بن جاتے ہیں جو ریاکاری پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ لے جائے سب کو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو ہم جاتے ہیں تو خالص نیت لے کے گیا، لیکن وہاں جا کے سیلفیاں اور لوگوں کو بتانا اور لوکیشن بھی لگا لینا کہ اس وقت وہاں پہ ہوں، اس وقت یہاں پہ ہوں، اس وقت رات یہاں پہ گزاری، اس وقت رات وہاں پہ گزاری، تو پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عنصر بیچ میں آ جاتا ہے واہ واہ کا۔ جب مبارکبادیں آ رہی ہوتی ہیں نا تو ایک خوشی کا عنصر پیدا ہوتا ہے اور واہ واہ کا عنصر پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کی جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ بنایا جائے۔ تیسرا موقع جب آپ نے اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، نمبر 1 عمل کرنے سے پہلے، نمبر 2 عمل کرنے کے دوران، نمبر 3 عمل کرنے کے بعد بھی اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام اللہ ہم سے لے لیتا ہے اور ہم 10 سال تک جی کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے اس رمضان اتنے قرآن ختم کیے، میں نے وہاں پہ اعتکاف کیا، میں نے یہاں پہ بیٹھا، میں وہاں پہ گیا، تو اپنے 10 لوگوں کو 10 سال تک بتا رہا ہوتا ہے، اپنی عمل کو خود وہ جو ہے وہ ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ 3 موقع ہوتے ہیں جب آپ نے اپنی نیت کو باندھ کے رکھنا ہے اور اس کو ڈائریکشن دینی ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ پہلا یہاں پہ ہمیں سبق دے دیا گیا اس آیت میں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سر جی یہ نعرہ نہیں صرف، بلکہ عقیدہ ہے، اسلام کی اصل روح ہے، اسلام کی اصل اساس ہے۔ تو اس آیت میں پہلی چیز ہمیں سمجھا دی گئی کہ اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ دوسری چیز جو اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے، جس شخص نے یہ عقیدہ بنا لیا، اس کا ایمانی لیول یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ اپنے عمل سے، نہ صرف زبان سے بلکہ پریکٹیکلی اس کی باڈی لینگویج بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کو جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب وہ ایمان کے اس لیول تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے اندر احسان اور مراقبے کی کیفیت اور فیلنگ آنے لگتی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان اور مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ایمان تو ہے ہمارا رب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل اس کی مخالفت کرتے ہیں، دن رات کی نافرمانیاں، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور جگہ جگہ پہ لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب یہ عقیدہ بنتا ہے نا ان صلاتی و نسکی والا، تو پھر اس کی فیلنگ آنے لگتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی اسلام سے پوچھا گیا فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہا احسان اسلام ایمان کے بعد ایک لیول آتا ہے جس کو احسان کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اور بندگی ایسے کرے جیسے تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت کی فیلنگ یہ ہو، اور اگر یہ فیلنگ نہیں آتی، یہ بڑا درجہ ہے تو چھوٹا اپنا لو کہ اتنا تو کم از کم احساس رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو، یہ ڈر پیدا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت احسان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور مراقبے کا لفظ آیا کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ رقیب ہے۔ رقیب کہتے ہیں مستقل نگرانی کرنے والا، مستقل نگرانی کر رہا ہے اللہ تمہاری، تمہیں ایک ایک کو واچ کر رہا ہے، ایک ایک کو نوٹ کر رہا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری حرکت و نقل کو۔ اور وہ فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے اب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، دو لوگ اگر آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ ولا خمسة الا هو سادسهم، 5 لوگ اگر آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور آ کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی چھٹے کو پتہ نہ چلے، تو فرمایا الا هو سادسهم، چھٹا اللہ جو جانتا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، اللہ کس طرح واچ کر رہا ہے؟
فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے کوئی شخص چپکے سے بات کرے یا لاؤڈلی بات کرے، دل میں ارادہ رکھے یا زبان پہ بات لے کے آئے، دل میں اٹھنے والا خیال اور زبان پہ آنے والی بات دونوں اللہ کے لیے برابر ہے، دونوں برابر ہیں۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں پھرنے والا اور رات کی تاریکی میں چھپنے والا، دونوں اللہ کے لیے برابر، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ فیلنگ آئے گی، یہ مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک چرواہے کو مراقبے کی کیفیت اللہ نے دی ہوئی تھی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا عقیدہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر ابزارب ہو چکا تھا۔ جب عبداللہ بن مسعود نے اسے پوچھا تھا کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہا جی بکریاں چراتا ہوں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، کہا نہیں روزہ رکھا ہوا ہے، کہا بکریوں کا چرواہا صحرا کی گرمی اور پھر اتنی شدت اور بکریاں چروا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ روزہ رکھے ہوئے، اس کا ایمانی لیول تو چیک کیا جائے۔ اس سے پوچھا ایک بکری ہمیں دے دو، کہا نہیں میری نہیں ہے، یہ مالک کی ہیں، اور وہ پوچھے گا کہ کہاں گئی ایک بکری، کہا ہم سے پیسے لے لو، اسے جا کے جھوٹ بول دینا کہ کہیں گم ہو گئی ہے یا بھیڑیا کھا گیا ہے، کہا مالک کو تو جا کے یہ جواب دے دوں گا، لیکن میرا اصلی مالک جو دیکھ رہا ہے اس کو کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ایمانی لیول تب بنتا ہے جب یہ ایمان بن جائے، یہ مراقبہ کی کیفیت تب آتی ہے، یہ احسان کی کیفیت تب آتی ہے۔ سر یہ جب آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا تو پہلا مفہوم یہ آیت یہ دے رہی ہے کہ اخلاص فی التوحید، ہر عمل اللہ کے لیے۔ دوسرا مفہوم یہ دے رہی ہے کہ آپ نے اپنے اندر احسان اور مراقبے کی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ میرا رب مستقلاً میری نگرانی کر رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ بنے گا تو پھر انسان کئی برے اعمال سے بچے گا اور اس کے اعمال کے اندر نکھار، حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تیسری بات نوٹ کیجئے گا، جب آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت تیسری بات یہ سمجھا رہی ہے کہ اس عقیدے کو اپنانے والا شخص ایمان کے اور بندگی کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے وقف باللہ، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے وقف ہو گیا۔ وہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اور یہی عقیدہ سمجھایا کہ ایک اور آیت کے اندر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، وہ رب جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اصول بھی دیا پہلے پارے کے اندر، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس شخص نے اپنا چہرہ اپنے رب کے سپرد کر لیا، چہرے کا تذکرہ اس لیے کیونکہ مین چیز جسم کے اندر چہرہ ہے، جب چہرہ ایک ڈائریکشن کی طرف لگ گیا تو پھر یہ کہ انسان بھی اسی طرف ہی جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ، اپنے انا، اپنی میں، اپنا آپ، سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اس کے لیے وقف کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کیا۔ چہرے کی بات اس لیے کی، چہرے کے اندر زبان بھی آتی ہے، زبان سے وہی کچھ بولے جو رب کہتا ہے، جو رب کو پسند ہے۔ چہرے کے اندر آنکھیں بھی آتی ہیں، آنکھوں سے وہی کچھ دیکھے جو رب کو پسند ہے، جس سے رب ناراض ہوتا ہے نہ دیکھے۔ چہرے کے اندر کان بھی آتے ہیں، کانوں سے صرف وہی کچھ سنے جو رب جس پہ راضی ہوتا ہے، یعنی سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر لیتا ہے۔ اسی طرح کا مفہوم ہمیں دوسرے پارے کے اندر بھی دیا گیا۔ وقف باللہ کا مطلب انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرح ہم لوٹ کے جائیں گے۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے، یہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ ہے، یہ اس کے فیصلوں پہ راضی ہونے کا جذبہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سے جو تیسرا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اپنا سب کچھ اس کے لیے وقف کر دینا، اس کے سپرد کر دینا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب یہ نعرہ لگا کے اٹھے
تو زندگی میں رب نے جو مانگا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک چل پڑے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کو قید کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں تو کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جس گناہ کی طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے تو مجھے قید میں ڈال دے، میں ان کی جہالت کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ ہے سر تسلیم خم ہونا، یہ ہے اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ یہ تیسری بات جو اس آیت کے اندر سمجھائی جا رہی۔ چوتھی بات نوٹ کیجئے گا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تیسرا عقیدہ، تیسری چیز، تیسرا درس، تیسرا سبق جو یہ آیت دینا چاہ رہی وہ یہ ہے کہ آپ اس عقیدے کو تسلیم کریں کہ خوشی کا لمحہ ہو یا غمی کا لمحہ، کامیابی کے دن ہوں یا ناکامی کے، صحت ہو یا بیماری کے اوقات ہوں، نعمتیں چل رہی ہوں یا آزمائشوں کا دورہ ہو، کسی بھی لمحے میں ایک مومن جس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے۔ یہ چوتھا مفہوم یہ آیت دینا چاہ رہی ہے کہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا، زبان پہ شکوے اور گلے نہ لے کے آنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا انسان کی زندگی میں بعض اوقات معاملات ایسے آتے ہیں وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کیوں ایسے میرے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یہ مفہوم دیا، عقیدہ دیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تمہارا علم بہت محدود ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ اللہ رب العزت کا علم ہے۔ اور یہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو مشکلات میں، آزمائشوں میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ کے گلے شکوے کرتا ہے اللہ بھی اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنا۔ اور مومن کا تو ایمان تو اس درجے کا ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، اگر اس کو کوئی خوشی کا لمحہ پہنچے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی غمی کا لمحہ پہنچے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اجر لے جاتا ہے، دونوں صورتوں میں بازی لے جاتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ سے شاباش لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے سے دل بھی مطمئن ہوتا ہے، بے چینی بھی ختم ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہا جا رہا تو حضرت ایوب کو دیکھ لو، سالوں سال جب بیماری میں گزار دیے، ایک لمحے بھر کے لیے زبان پہ شکوہ نہ لے کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، کئی سال جو وہ جیل میں کاٹ دیے لیکن زبان پہ گلا شکوہ نہ لے کر آئے۔ حضرت یعقوب کو دیکھ لو، آج اگر اللہ نہ کرے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو 4-5 گھنٹے نہ ملے تو اس پہ کیا بنتی ہے۔ تو دیکھو یعقوب علیہ السلام کا صبر، 40 سال اپنے بچے سے دور رہے اور پتہ ہی نہیں ہے کدھر، کیا خبر ہے، کیا معلوم، 40 سال رو رو کے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وقال یا اسف علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، رو رو کر بنائی چلی گئی، صرف یہی زبان پہ تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا، اپنی فریاد کا اظہار صرف اپنے رب سے کرتا ہوں، اپنے رب کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں، اس کے فیصلوں پہ ناراضگی نہیں۔ یہ ہے ان مع العسر یسرا، آج اگر تنگی کے دن ہیں تو انشاءاللہ خوشیوں کے دن بھی آئیں گے، اگر بیماریوں کے دن ہیں اللہ شفا کے دن بھی لائیں گے، اگر آج بے روزگاریاں ہیں تو اللہ انشاءاللہ بہتر روزگار بھی دے گا، آج اگر بے برکتی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ برکتیں بھی دے گا، آج اگر بدامنی ہے تو اللہ امن کے دن بھی لے کے آئے گا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ یہ آیت یہ مفہوم دے رہی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ پوچھیں گے قاری صاحب اگر ان حالات میں بے صبری آ رہی ہو، اگر ان حالات میں آزمائشوں پہ صبر نہیں ہو رہا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہ رہے تو پھر کیا کریں؟ سر یہ آیت پڑھ لیا کریں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔
یہ آیت پڑھا کریں، بڑا دلاسا دیتی ہے یہ آیت. ما ودعک ربک وما قلی. پانچویں اور آخری بات نوٹ کیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جس شخص نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، تو پانچویں اور آخری بات جو سبق اس آیت نے ہمیں دیا وہ یہ ہے حسن خاتمہ، کہ جب آپ زندگی بھی اس رب کے نام لگا رہے ہیں تو اپنی موت بھی اسی رب کے نام لگائیے. یہ عقیدہ ہو کہ میری زندگی اس کی اطاعت میں گزری، موت آئے گی تو اسی رستے پہ آئے گی، میری موت بھی آئے گی تو اللہ کے لیے آئے گی. سر مرنا کوئی خاص چیز نہیں ہے، مرنا تو ہے کہ عام چیز ہے، روز دنیا میں لوگ مرتے ہیں، کئی لوگ مرتے ہیں، مرنا تو سب نے ہے. اصل اور خاص چیز یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے مرنا، اپنے رب کے رستے پہ مرنا. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. all's well that ends well. جب زندگی کا اختتام جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہے کہ موت کے وقت جس حالت میں آپ کی موت آئی ہے فیصلہ کرے گی کہ آپ کی عاقبت کیسی ہوگی، آخرت کیسی ہوگی. اور حسن خاتمہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سجدے میں آپ کی موت آئے، حسن خاتمہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی موت آئے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی موت آئے. یہ تو بہت اونچے لیول ہیں، اگر اس طرح ہو جائے تو ویل کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا خوش نصیبی ہے. اگر کسی کی سجدے میں موت آئے، اگر کسی کی قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، نماز پڑھتے ہوئے موت آئے. لیکن یہ ہے کہ حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جب موت آئی تھی تو کم از کم گناہ نہیں کر رہا تھا، کم از کم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا، کم از کم کسی گناہ کے اندر ملوث نہیں تھا، کم از کم گناہ تو نہیں کر رہا تھا نا. یہ بھی حسن خاتمہ ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا یبعث الناس علی ما ماتوا، لوگ جس حالت میں فوت ہوں گے، مریں گے، قیامت کو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. جو کام کرتے ہوئے اس کی موت آئی اسی کام کو کرتے ہوئے قبر سے اٹھایا جائے گا. اللہ عافیت کی موت دے. موت تو آنی ہے سر جی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ عمر میں زندگی میں برکت دے، لیکن جب موت ہے ایمان پہ، سلامتی پہ، عافیت والی موت دے. اور نبی اسلام نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حسن خاتمہ کی سب سے بڑی علامت مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہونا. نبی اسلام نے فرمایا جس کا آخری لفظ، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہ اتفاق کی بات نہیں ہوتی کہ اچانک کسی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے کہ آخری ویلے اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے. اور پھر یہ ہے کہ نبی اسلام کی اس حدیث کی روشنی میں قرآن نے بھی ہمیں سبق دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مرنے سے پہلے انسان نیکیوں کی طرف آئے اور انسان جو ہے وہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرے اور توبہ طائب ہو جائے، نیکیوں کی راہ پہ چلنے لگے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر یہ ہے کہ موت سلامتی کے اوپر، ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر آئے، یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے. تو یہ آیت جو ہے نا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اگر اس آیت کا عقیدہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا منہج اس آیت کے اوپر ہے، آپ کا فکر اس آیت کا فکر ہے، تو پھر یہ 5 درس یہ آیت ہمیں دیتی ہے. اخلاص فی التوحید، توحید خالص کا درس ہمیں دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے یہ احسان اور مراقبے کی کیفیت والا درس دیتی ہے. تیسرے نمبر پہ وقف باللہ، اللہ کے سپرد کر دینا ہر چیز کو، یہ درس دیتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اور 5ویں نمبر پہ حسن خاتمہ کا درس. یہ 5 دروس اس آیت نے ہمیں دیے. اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم البس المسلمين لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في ديننا وأهلنا ومالنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.